السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھی، پچھلے کچھ دروس میں نواقض اسلام اس عنوان کے تحت ہم ان باتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے باہر کرتی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی ایسے اقوال، افعال، اعتقادات انسان کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں جو اسے اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیں۔ ایسی چیزوں کو نواقض اسلام کہتے ہیں، جو آدمی کے اسلام کو توڑ دیتے ہیں، باطل قرار دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ناقابل قبول بنا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکے، انہیں اس طرح کی چیزوں سے بچا سکے۔ برائی کو جاننا برائی میں پڑنے سے بچنے کا یقینی سبب ہے۔ پچھلے دروس میں جو باتیں ہم نے دیکھیں، آج سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پانچویں چیز اور اسی طرح سے بقیہ چیزیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ پانچویں چیز جو آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتی ہے وہ یہ کہ آدمی، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئیں اسے ناپسند کرے، اس سے بغض رکھے، اس سے نفرت رکھے، چاہے اس پر عمل کرتا، فقد کفر، ایسا کرنے سے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کو، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو، دین کو ناپسند کیا۔ فأحبط أعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان دین اسلام کو یا دین اسلام کی کسی بات کو ناپسند کرے، برا سمجھے، اس میں عیب لگائے، اس سے نفرت رکھے، اس سے کراہت رکھے، تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پورے دین کو یا دین کے بعض احکام کو، بعض عقائد کو یا اصولوں کو اگر ایک انسان ناپسند کرتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کی بات ہو یا وہ حدیث کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم،
کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ انسان اگر دین کو پسند نہیں کرتا ہے یا دین کی کسی بات کو پسند نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اعمال کا برباد ہو جانا یہ ایک انسان کے لیے کفر کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ سارے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا اس کے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آدمی اسلام سے نکل گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر والوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی اسلام لاتے ہوئے بھی اسلام کے احکام کو یا اسلام کی کسی بات کو ناپسند کرے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پڑھے لکھے طبقے میں اسلامی احکام کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی داڑھی کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اسلام میں سود کی حرمت کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اسلام میں گانے بجانے کی حرمت کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اسلام میں یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، یا اسلام میں یہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے کوئی عورت ہے اسلام میں پردے کے حکم کو پسند نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یا کوئی آدمی کوئی دانشور اس طرح کی بات کرے کہ پردہ مسلمانوں میں ہے، عورت کا پردہ عورت کی ترقی میں اور اس کی تعلیم میں اور دنیوی کاموں میں اس کے لیے رکاوٹ ہے، وہ اس کو پسند نہ کرے۔ تو اگر اس طرح سے ایک انسان اسلامی احکام کو ناپسند کرتا ہے یا کوئی داڑھی کو پسند نہیں کرتا ہے کہ میڈیکل میدان میں داڑھی رکاوٹ بن جاتی ہے، داڑھی اچھی چیز نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ غلط ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر آدمی کہتا ہے تو ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اگر وہ اس کو غلط قرار دیتا ہے، ناپسند کرتا ہے اور اس کو برا جانتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ایک انسان فی نفسی اللہ کے احکام کو برا نہیں جانتا لیکن کسی شخص کے حق میں اس کو ٹھیک نہیں جانتا ہے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں میں عام طور سے دوسرے نکاح کے بارے میں بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اگر ایک عورت اسلام میں تعدد ازواج کو پسند نہ کرے، اسلام میں سب ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، اگر اس طرح کا اعتقاد وہ رکھتی ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا جو قانون ہے، جو حکم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ اس کو پسند نہ کرے تو پھر ایسی عورت یا ایسا آدمی جو اس کو مانتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے پسند نہ کرتی ہو کہ وہ دوسرا نکاح کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ مجھ پر اور ایک نکاح کریں، تو وہ اس کے لیے دوسرے نکاح کو پسند نہیں کرتی لیکن اسلام کے حکم کو غلط نہیں بولتی ہے۔ اسلام میں ٹھیک ہے، ایک نہیں 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے پسند نہیں کرتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، تو ایسی عورت کافر نہیں ہوگی۔ اس دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اسلام کے احکام کو ناپسند کرنا الگ ہے، اور اپنے حق میں کسی معاملے میں اس کو ناپسند کرنا ایک الگ چیز ہے۔ شرعی حکم کو ناپسند کرنا کفر ہے، لیکن یہ کہ عورت اپنے شوہر کے لیے ناپسند کرے تو یہ کفر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ شرعی حکم اگر فرض ہے اور ایسے حکم کو کوئی منع کرے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس حکم کو ناپسند کرے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کفر کا فتویٰ فوراً لگانے نہ لگ جائے لوگوں کے اوپر، اس وجہ سے کہ کسی مسئلے میں اس طرح کی کوتاہی ان سے ہوتی ہو۔ مزید یہ کہ طبعی کراہت، جس کو ہم کہیں کہ نفس کی کراہت، یہ کفر نہیں ہے۔ بعض شرعی احکام، بلکہ عام طور سے شرعی احکام ایسے ہیں جن کو نفس پسند نہیں کرتا ہے۔ نیند چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نفس پر بہت بھاری ہے، اب نفس اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس میں مشقت انسان کو پیش آتی ہے، آدمی اپنے نفس کے خلاف اس پر عمل کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، نفس کو یہ پسند نہیں ہے،
لیکن انسان نفس کی کراہت کے باوجود ایمان کے جذبے کی بنیاد پر اس عمل کو حق مانتے ہوئے کرے تو اس کراہت پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر مجاہدہ ہی نہیں ہوتا دین میں تو ثواب کی کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام میں انسان کے لیے تکالیف رکھی ہیں، مشقت رکھی ہے، تو اس مشقت پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل اسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ قال اجدنی کارہا، کہا کہ مجھے اپنے اندر کراہت محسوس ہوتی ہے۔ قال اسلم وان كنت کارہا، آپ نے فرمایا اسلام لے آؤ چاہے تمہیں اندر سے کراہت محسوس ہوتی ہو، یعنی دل نہیں مانتا ہے لیکن پھر بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ انسان کبھی قبیلے کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے انسان کے اندر ایک مخالفت ہوتی ہے، انسان کی نفس میں، اس کی طبیعت میں ایک مخالفت ہوتی ہے، اس کے باوجود آدمی کی عقل یہ کہے کہ نہیں یہ تیرے حق میں اچھا ہے۔ ویسے ہی جیسے انسان دوائی کھاتا ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے اور اس کے کھانے میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، اسی طرح سے انجیکشن لیتا ہے، آدمی کو پسند نہیں آتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، آدمی کو بہت ڈر لگتا ہے اور نہیں چاہتا کہ یہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو اس کے لیے راضی ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کڑواہٹ اور اس تکلیف کے باوجود وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں میرے لیے شفا ہے، اس میں میرے لیے علاج ہے، تو اس کی عقل کہتی ہے کہ تیرے لیے اچھا ہے، لیکن اس کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ تو نفس کی کراہت ایک اور چیز ہے، اور انسان کے دل کا اس پر حق اور خیر اور اچھا ہونا، اس پر مطمئن ہونا، یہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن اگر اندر ہی سے انسان کا دل کہہ رہا ہو کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ نفاق کی صورت ہے۔ جیسے منافقین بظاہر دین پر عمل کرتے تھے لیکن انہیں اسلام پسند نہیں تھا، اسلام کے احکام پسند نہیں تھے، اسی لیے کہا کہ یعنی وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ایسے اٹھتے ہیں کہ بالکل کسالہ، وہ نماز کو پسند نہیں کرتے اور بوجھل ہو کے اٹھتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامات میں سے تھا کہ وہ اسلامی احکام کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن عمل کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ نے کہا کہ اگر عمل کرتا بھی ہو آدمی لیکن اسلام کے احکام کو پسند اندر سے نہیں کرتا ہو تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ الصنعانی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِحُّ إِسْلَامُ الْكَارِهِ لَا الْمُكْرَهِ، اسلام میں اکراہ نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اس کا اسلام ٹھیک نہیں کہ دباؤ ڈال کر زبردستی اس کو مسلمان بنایا جائے، لیکن ایک انسان کے اندر ایک اسلام میں آنے کے لیے تذبذب ہو یا اس کے اندر کراہت ہو لیکن پھر بھی وہ دل پر غالب آ کر، اپنی چاہتوں پر غالب آ کر اسلام قبول کر لے، تو ایسے آدمی کا اسلام صحیح ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کی آگ کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی مکروہ محسوس ہوتی ہے، نفس کو اس میں کراہت ہوتی ہے، نفس نہیں چاہتا ہے، نفس کے لیے اس میں بہت لڑ کے آدمی کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اندر کی جنگ ہے، لڑ کے آدمی کو دین پر عمل کرنا پڑتا ہے اپنے نفس سے، یہ اس کے لیے مجاہدہ ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے جو اندر سے انسان کے لیے مخالفت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6 جو آدمی کو دین سے نکالنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی اسلام کی، دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، عقائد، احکام، عبادات یا کسی اور معاملے میں کسی آیت کا یا کسی یعنی حدیث کا مذاق اڑائے، اس کی مشمولات کا، یا پھر اس کو پڑھنے میں ایسا طرز اپنائے جو مذاق والا ہو، پڑھ کر مذاق اڑائے قرآن کا، یا حدیثوں کو پڑھ کے مذاق اڑائے، اس کا مذاق اڑائے، تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے،
کسی مسلمان کا مذاق اڑانا بھی اچھا نہیں ہے، کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے بدتر یہ ہے کہ انسان دینی احکام کا مذاق اڑائے۔ جیسے بہت سارے لوگ جوکس وغیرہ میں بعض اوقات جنت جہنم کی باتیں ان کا جوک کرتے ہیں کہ جیسے جنت میں صرف نیک لوگ ہوں گے تو سب وہاں پہ خاموش ہوں گے، لیکن جہنم میں سارے میوزک والے، فلم والے، ناچ گانے والے سارے ہوں گے تو سارا انٹرٹینمنٹ نعوذ باللہ وہاں ہوگا، تو جنت والے بور ہو جائیں گے اور جہنم والے انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ سارے انٹرٹینمنٹ والے وہاں ہوں گے۔ اس طرح کے جوکس لوگ بنا کر یعنی لوگوں کو ہنساتے ہیں، اسٹیج پر کئی جو ہے بولنے والے اس طرح کی باتیں بولتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں اس کو۔ یہ اسلام سے نکالنے والی چیز ہے، اسلام سے نکالنے والی چیز ہے۔ اگر اس بات پر آدمی ہنس رہا ہے جو بولی جا رہی ہے جنت اور جہنم کے معاملات پر یا آخرت کے معاملات پر، اگر آدمی اس کو مذاق کے طور پر بولتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اس بات کا، تو ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی تنگ وادی ہے، اس میں بہت بچ بچا کر نکلنا چاہیے کہ آدمی دین کے معاملات میں ہنسی مذاق بنا کر اس کو ٹھٹا بنائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ کفر۔ جو شخص چھٹی چیز، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے یا ثواب اور سزا عقاب کا مذاق اڑائے، یعنی جنت کا، جہنم کا، اللہ کے انعام کا مذاق اڑائے یا اللہ کی سزا کا مذاق اڑائے، کفر، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے نبی آپ ان منافقین سے کہیے، کیا تم اللہ کی آیت، اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ لا تعتذروا، اب معذرت مت کرو، مذاق اڑانے کے بعد میں اپنی صفائی دے رہے ہو کہ نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم تو بس ایسی وقت گزاری کے لیے مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی کی باتیں کر رہے تھے۔ تم اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، اب اعتذار مت کرو، اب معذرت مت کرو، ایکسکیوز پیش مت کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد بھی اب کفر کا ارتکاب کر چکے ہو، تم ایمان لا کے بھی اب کافر ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے اگر وہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی کسی بات کا، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور نقاط زیادہ ہیں، دین کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑانا۔ ایسی کوئی بات جو جنت کی ہو، جہنم کی ہو، یا کوئی واقعہ ہو، انبیاء کا واقعہ ہو، آدمی اس کا مذاق اڑائے۔ بہت سارے لوگوں نے حدیثوں کا مذاق اڑایا، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا آدمی مذاق اڑا رہا ہے، ملک الموت کو تھپڑ مار دیا، مذاق اڑا رہے ہیں، یا فلاں حدیث ہے اس کا مذاق اڑا دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے پاس جانا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اس طرح سے کئی اور چیزیں ہیں، آدمی مذاق اڑاتا ہے اس کا، یا جادو کی جو باتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، یا اور باتیں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، اس وجہ سے کہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ دین کی کسی بھی بات کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے، یا بعض اوقات گانے کے انداز میں قرآن کی آیتوں کو پڑھنا اور انجوائے کرنا اور ہنسی مذاق کرنا اس کے اوپر، یا جوکس میں اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْجِدَّ وَاللَّعِبَ فِي إِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ سَوَاءٌ۔ زاد المسیر ان کی تفسیر ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے آدمی سیریسلی ہو، جد میں ہو، یا کھیل میں ہو، مذاق میں ہو، آدمی کلمہ کفر اگر کہتا ہے تو یہ برابر ہے۔ آدمی کفریہ بات کہے اور کہے کہ میں سیریسلی نہیں بول رہا تھا، مذاق میں نے بول دیا، اللہ کا مذاق اڑا لے، شرک کو صحیح کہہ دے، ایمان کی بات کا مذاق اڑا دے، دین کا مذاق اڑا دے، تو اگر ایسا کرتا ہے، کسی نبی کا مذاق اڑائے، اگر ایسا کرتا ہے اور بعد میں کہے میں بس ایسی مذاق میں کہہ رہا تھا، سیریسلی نہیں کہہ رہا تھا، میں تو مانتا ہوں یہ حق ہے، لیکن بس میں
لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جوک بنانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ اگر مذاق میں کرتا ہے تب بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو دین اس لیے نہیں کہ اس کا مذاق اڑا جائے، دین بہت بڑی چیز ہے۔ دین کا مذاق اڑانا آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ مسلمان کا مذاق اڑانا بھی انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو دین کا مذاق، نبیوں کا مذاق، بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ کا مذاق، یہ تو اور بھی بڑی اور سنگین چیز ہے۔ ساتویں چیز جادو ہے۔ ساتویں چیز جادو ہے، سحر۔ جادو کرنے، کرانے، سیکھنے، سکھانے، ساری چیزوں سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں السابع السحر ومنہ الصرف والعطف، کہ ساتویں چیز جادو ہے، سحر۔ ومنہ الصرف والعطف، اور اس میں صرف اور عطف یہ دونوں قسم کے جادو ہیں، آگے ہم اس پر آئیں گے۔ فمن فعلہ او رضی بہ کفر، جو یہ کریں یا اس پر راضی رہے، دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ اگر جادو کرتا ہے آدمی، یہ کفر ہے، اور اگر جادو کرنے پر راضی رہتا ہے، اس کو اپنے لیے حلال مانتا ہے یا کسی کے کرنے کو صحیح مانتا ہے، تو ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ جو دو فرشتے نازل ہوئے تھے، ہاروت اور ماروت، اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، وہ قوم کو، بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے تھے ان کے مطالبے پر، لیکن ان کے کفر کرنے کے بعد، یعنی وہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ فرشتے دونوں ان سے کہتے، جو لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے، ان سے کہتے کہ اللہ نے فرمایا وہ نہیں سکھاتے جادو ان میں سے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ اس سے صاف کہتے دونوں، انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں تو ہرگز بھی کفر مت کرنا، ہم آزمائش کے لیے نازل کیے گئے ہیں، تو تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں بہت سارے قصے بھی لوگوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن بہت سارے جس میں عام طور سے جتنے قصے بیان ہوئے ہیں یہ بنی اسرائیل ہی کی طرف سے اسرائیلیات میں سے۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے تھے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے نازل کیا، اور انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، لیکن بتا کر کہ یہ کفر ہے۔ ان کے لیے کفر کا اعلان کرتے تھے کہ یہ کرنا کفر ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے نہیں ہم کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر کفر کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین، اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے ہر چیز کو دنیا میں اویلیبل کیا ہے۔ گناہ کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے۔ دنیا کی زیب و زینت سے لے کے، گناہ کی صلاحیت سے لے کے، دنیا میں گناہ کے امکانات سب اللہ نے رکھے ہیں، اور یہی تو وہ آزمائش ہے جس سے ہم کو تقویٰ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا، دنیا میں گناہ کا امکان نہیں ہوتا، کفر کا امکان نہیں ہوتا، تو پھر آزمائش کس چیز کی تھی؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کفر کا بھی امکان رکھا ہے۔ آدمی چاہے تو کفر کر سکتا ہے، آدمی چاہے تو گناہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ امکان دنیا میں رکھا گیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اضافی فتنہ تھا کہ فرشتے آ کر ان کے مطالبے پر ان کو سکھاتے تھے، لیکن بتاتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اب دیکھیے جنت میں بھی آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے پیڑ رکھا، کہا اس کے قریب مت جاؤ، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی آدم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ایک سبق دیا کہ اللہ کی ماننے میں حفاظت ہے، اور اگر انسان شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، شیطان کی بات مان لیتا ہے، تو پھر شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پہلے انسان کے ذریعے سے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے سبق دیا۔ تو پیڑ اللہ نے رکھا، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر یہ ہے۔ اب انسان کو بچنے کی بھی تو صلاحیت دی، سارے بنی اسرائیل نہیں کرتے تھے ایسا، لیکن جن کے اندر
خرافات تھیں جن کے اندر گناہ کی طرف جانے کا جذبہ تھا، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کے لیے بھی تیار تھے، وہ آگے بڑھ کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ پرہیزگار تھے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کا امکان رکھا ہے، لیکن انسان کے اندر بچنے کا بھی امکان رکھا ہے، اس میں بچنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسی لیے کیا ہے تاکہ انسان بچے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جنت میں متقی قرار پا کر داخل ہو کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنے۔ جیسے گاڑی دنیا میں ہوتی ہے، اس میں ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے، اس میں بریک بھی ہوتا ہے۔ آدمی بس گاڑی دوڑاتا چلا جائے اور رکنے کے وقت میں رکے نہیں، وہ گاڑی بنانے والوں سے نہیں کہہ سکتا کہ ایکسیلیٹر کیوں بنایا۔ یا کوئی گاڑی لے جا کر ٹکرا دے کسی سے، تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ذمہ دار گاڑی بنانے والا ہے۔ اگر وہ بناتا ہی نہیں تو یہ چلاتا نہیں، اور چلاتا نہیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کا ذمہ دار حکومت کو نہیں قرار دیا جاتا ہے کہ جو گاڑی کو پاسنگ دے رہی ہے، یا اس کمپنی کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا ہے جس نے گاڑی بنائی ہے، وہ چلانے والے کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ گاڑی روک سکتا تھا۔ گاڑی بنانے والے نے دونوں صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں، دوڑانے کی بھی اور روکنے کی بھی۔ تو دوڑایا کیوں اور روکا کیوں نہیں؟ انسان میں اللہ نے خواہشات بھی رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکنے کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ اس نے خواہشات کے رو میں بہہ کر گناہ کیا، کفر کیا، لیکن تقویٰ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ یہ صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کو، کیوں نہیں کیا ایسا؟ اسی لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی آیات میں بعض اوقات ذہن میں بہت سارے شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے مناسب میں نے سمجھا کہ بیان کروں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل میں، اب پوری آیات میں پڑھوں گا تو بہت وقت چلا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور یہ 2 فرشتے جو تھے یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ان کے مطالبے پر، لیکن بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ لیکن جو جملہ وہ کہتے تھے اللہ نے اس کو ذکر کیا، یہاں پر شیخ نے ذکر کیا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ دونوں بھی لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے، مگر پہلے یہ کہہ دیتے کہ ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنے والا کفر کرتا تھا، معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِذَلِكَ، آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ سیکھنے والوں نے سیکھ کر کفر کیا۔ وَلَا يَكْفُرْ بِتَعْلِيمِ الشَّيْءِ إِلَّا وَذَلِكَ الشَّيْءُ كُفْرٌ، کسی چیز کی تعلیم سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ خود چیز کفر ہو۔ جس چیز کے سیکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ خود کفر نہیں ہوگی، وہ کفر ہے۔ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلَكَيْنِ، اور اسی طرح سے 2 فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ كُفْرٌ، اس آیت میں ان کے اس جملے میں اشارہ ہے کہ جادو کا سیکھنا کفر ہے، جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جادو کا توڑ جادو سے ہوتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اس لیے کسی کو اگر کسی نے جادو کیا ہے تو پھر اس کو کسی جادو کرنے والے کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا جادو دور کرو، کیونکہ بہت زبردست جادو اس کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جادو ہی کے ذریعے سے علاج اس کا کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے علاج کروانا یا اس کو سیکھنا یا سکھانا سب کا سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے جادوگر کے لیے بتایا گیا کہ اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر چاہے کہیں سے بھی آئے اس کے لیے فلاح نہیں ہے، اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ الآیہ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ساحر فلاح نہیں پائے گا، کہا یعم نفی جمیع انواع الفلاح یعنی ساحر، اس آیت میں ساحر سے ہر قسم کی کامیابی کی نفی کی گئی ہے، ہر قسم کی، کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں، یعنی اس کے لیے کامیابی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، فلاح پا ہی نہیں سکتا وہ۔ کہتے ہیں وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالتَّعْمِيمِ مِنَ الْأَمْكِنَةِ بِقَوْلِهِ حَيْثُ أَتَىٰ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى كُفْرِهِ، کہ کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا۔
کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ساحر سحر کرنے والا کفر کرتا ہے، لأن الفلاح لا ينفع بالکلیۃ نفیا عاما الا عاما لا خیر فیہ وهو الکافر، اس لیے کہ علی الاطلاق ہر اعتبار سے فلاح کا انکار اسی کے لیے کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو اور وہ کافر ہوتا ہے، یعنی جادو کرنا یہ کفر ہے۔ بہت سارے عامل، نام کے عامل ہوتے ہیں، راقی وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے وہ ایک دوسرے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو جادو والے ہوتے ہیں۔ شیطان سے لڑنے والا شیطان بہت خطرناک ہے، شیطان بہت خطرناک ہے، وہ اس کو شیطان سے لڑنے والا بنا کر اس کو ہارنے والا بناتا ہے۔ بظاہر کو شیاطین اس کی کرنے سے نکل جاتے ہیں، اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی سپر پاور ہے کہ میرے ذریعے سے کام ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر اپنا ایک کانفیڈنس پیدا ہونے لگتا ہے، اللہ کی ذات سے نگاہ ہٹنے لگتی ہے۔ پھر بعض اوقات وہ بدعتی اعمال، پھر ایسی سی کتابیں پڑھتا ہے جادو کی کہ دیکھیں گے کیسا جادو ہوتا ہے، جادو کیسا کرتے ہیں، پھر اور بھی بدعتیوں کی کتابیں پڑھتا ہے، خرافات کی کتابیں پڑھتا ہے، پھر اس میں سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے، پھر ذہن میں اس کے شیطان ڈالتا ہے۔ یہ سارا اجتہادی معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ طب ہے، عملیات کیا ہے؟ یہ طب ہے۔ اب طب میں کیا ہوتا ہے؟ تجربات کے راستے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر تجربات کے نام پر وہ پھر ساری ایسی چیزیں کرنے لگتا ہے جو کفریہ شرکیہ بھی ہوتی ہیں، ایسے ایسے باطل عقائد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جتنے بھی عملیات کرنے والے ہیں، یہ 50,000 سال پرانا جن تھا، کیسے معلوم پڑا؟ جن کے بولنے پر اعتماد کر رہا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوں، مان رہا ہے اس کو، جن کی بات اس کی گواہی قبول کر رہا ہے، پھر جن کو یہ جلا رہا ہے، جن کو یہ قتل کر رہا ہے، جن کو ایسا کر رہا ہے، بس وہ جو بول رہا ہوتا ہے اس میں 15 جن ہیں، کیسے گن رہا ہے یہ اس کو؟ تو یہ بس ان کی باتیں ماننے والا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے کام کرتا ہے جو کفر و شرک والے بھی ہوتے ہیں، کفر و شرک والے بھی ہوتے ہیں، کیل ٹھوکنے سے لے کر، گھوڑے کی نال باندھنے سے لے کر، ٹھوکنے سے لے کر لیمو اور مرچی نہ جانے کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہو، لیکن بچا ہوا بھی بہت مشکل سے بچا ہوا ہوتا ہے، شاید ہی کوئی بچتا ہے اس معاملے میں، اگر یہاں نہیں بچا تو دوسرے معاملے میں بچتا نہیں، وہ فائنینشیل معاملے میں۔ پھر سرجن بھی اتنا پیسہ نہیں لیتا ہے جتنا یہ پیسہ لیتا ہے، ایک پیشنٹ کا 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، اور پھر عالمی طور پر وہ ٹور پہ نکلتا ہے، پھر دنیا میں مختلف ملکوں میں وہ جاتا ہے، بڑے بڑے اس کو گاہک مل جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے آپ اتنا پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو کہتا ہے بھائی آپ دواخانے میں جاتے تو پیسہ نہیں دیتے کیا؟ اور ہم کو رسک ہے، یعنی گویا کہ شیطان کے مافیا کا اس کو رسک ہے، بہت بڑا رسک لے رہا ہے، اور اتنے رسک جان پہ کھیل کر وہ بچا رہا ہے اس کو۔ ساری خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ ساری بری باتیں ہیں۔ ایک حدیث کا سہارا لے کر، بکریوں کی حدیث کا سہارا لے کر ایک پوری تجارت بنا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کی آڑ میں عقائد خراب کر دینا، لوگوں کے عقیدہ صحیح کرنے کے نام پر کچھ وقت کے بعد عقیدہ یہ بھی خراب کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بچیوں کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کی مصیبت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر رقیہ کسی کو کر دے اور اس کو آتی ہے، دعائیں یاد ہیں، پڑھ دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، منع تو نہیں کر سکتے اس کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا، لیکن پورا اس کو ایک تجارت بنا لینا اور اس کی بنیاد پر اپنے اور دوسروں کے عقائد خراب کرنا اور بہت ساری خرافات ایجاد کر دینا، یہ آج کے دور کے ایک عجیب سا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ساحر کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ انہی میں سے عراف اور کاہن بھی ہیں، انہی میں سے عراف اور کاہن بھی ہیں۔ عراف اور کاہن جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اور عراف وہ ہے جو کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ بتانے لگے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ بھی خرافاتی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی عراف کے پاس جائے، کاہن آپ کا کیس سالو ہوگا نہیں ہوگا، یا فلاں
سال میں ایسا ہوگا، بارش تب ہوگی، ووٹنگ میں یہ جیتے گا، اس طرح کی جو فیوچر کی وقت سے جڑی ہوئی چیزیں بتاتا ہے، یہ کاہن ہے۔ یا آپ کا کھویا ہوا بچہ وہاں ملے گا، آپ کی بائک وہاں لگی ہوئی ہے، آپ کا بریف کیس وہاں رکھا ہوا ہے، اس طرح کی خبریں جو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں عراف۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کسی کاہن یا کسی عراف کے پاس جائے اور اس کی خبر کی تصدیق کرے، جو بات وہ کہتا ہے اس کو سچ مانے، اس کی بات کو سچ مانے، تو کہا کہ اس نے اس دین کا، اس علم کا، اس وحی کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ کفر ہے۔ تو کاہن اور عراف کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جادو ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے، جس کی ساری صورتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں فَسِحْرُ الْعَطْفِ هو الذي يؤدي إلى حب الزوج لزوجته مثلا وقد يكون بين غير الزوجين۔ سحر عطف کیا ہے؟ دو لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کیا جائے۔ بیوی شوہر میں، عورتوں میں بہت ہوتا ہے، شوہر جلدی آ نہیں رہا گھر پہ اور باتیں مانتا نہیں ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے، بابا ایک تعویذ دے دو، کچھ کرو ایسا کہ شوہر میرے پلو میں بندھ جائے، میری بات مانے، مجھ سے اچھے سے بات کرے، محبت کرنے والا بن جائے۔ تو محبت پانے کے لیے، محبت کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس کو سحر عطف کہتے ہیں۔ اور شاید کہتے ہیں کبھی یہ بیوی شوہر کے درمیان کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کسی کو کسی سے عشق بازی ہے تو اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں پر جادو کر کے اس کو اس پر عاشق کر لیا جائے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، زبردستی اس سے شادی کر لے اور بعد میں پچھتاتی رہ جائے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سحر عطف ہے۔ اور سحر صرف کہتے ہیں، وہ سحر الصرف وهو سحر التفریق بین المتحابین۔ سحر صرف یہ ہے، صرف ہٹا دینا، پھیر دینا۔ تو سحر صرف یہ ہے کہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جیسے بیوی شوہر ہیں، ان میں تفریق ڈال دی جائے۔ جیسے یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل میں یہی سے جادو وہاں وہ کرواتے تھے، بیوی شوہر کے درمیان تفریق ڈال دینا کہ بہت خوشحال ہیں، بہت اچھا ہے، ہم کو رشتہ نہیں دیے تو ہم ایسا کریں گے جادو کہ یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے، کبھی خوش نہیں رہیں گے، طلاق ہو جائے گا، بیٹی ہم کو نہیں دینا، ٹھیک ہے ہم ان کا گھر خراب کریں گے۔ یا جادو جو ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، یہ نہیں کہ بس وہ خیالی چیز ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہونے نہ دے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے جیسے آپ کو کوئی پتھر مارتا ہے، پتھر آ کے لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ لگنے نہ دے تو نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ لگنے دے تو لگے گا۔ اسی طرح سے جادو کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اذکار کا اہتمام کرے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اس کے لیے تعویذ، گنڈے، بابا اور اس طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جادو کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں اور یہ دونوں کفر ہیں، یہ دونوں بھی کفر ہیں، اور اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں چیز تولی اور موالات۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مظاہرۃ المشرکین، الثامن مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین۔ مشرکین کے غلبے کی چاہت یا انہیں مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، مشرکین کے غلبے کی چاہت رکھنا یا اس کے لیے مدد کرنا، یا مسلمانوں پر ان کو غالب لانے کے لیے مدد کرنا، یہ بھی انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی تفصیل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ والدلیل قولہ تعالی ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو ان کے ساتھ تولی کرے، ان کا دوست بن جائے، اور تو وہ انہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تفصیل یاد رکھنا چاہیے، ایک ہے مظاہرہ، ایک ہے موالات، اور ایک ہے التولی۔ ان میں کیا یعنی فرق ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی اس چیز کی چاہت رکھے کہ کفار و مشرکین مسلمانوں پر علی الاطلاق
بلکہ باطل ادیان اسلام پر غالب آ جائیں تو یہ سراسر کفر ہے۔ اسلام کے غلبے کو پسند نہیں کرنا، اسلام غالب آئے اس کو پسند نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے سورج ہے آسمان میں، ایک نور ہے جو اس کو اللہ نے رکھا ہے آسمان میں، آدمی کے پھونکنے سے وہ بجھے گا نہیں، اس کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی پھونکنے سے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا اظہار، اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ مشرکین و کفار کو پسند نہیں۔ معلوم ہوا کہ جسے اسلام کا غلبہ پسند نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ ہر مسلمان وہ ہوگا جو اسلام کا غلبہ پسند کرے گا، لیکن اگر اسلام کی مغلوبیت کوئی چاہتا ہو، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي يَكْرَهُ ظُهُورَ دِينِ اللَّهِ مُشْرِكٌ کافر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ اللہ کا دین غالب آئے تو ایسا آدمی مشرک کافر ہے۔ فَكَيْفَ بِمَنْ يُحِبُّ ظُهُورَ دِينِ الْكُفَّارِ عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ، اب اس کا کیا کہیں گے جو کفار کے دین کو اللہ کے دین پر غالب آنا اس کا پسند کرتا ہو۔ لا شک انہ یکفر کفرا اکبر، ایسا آدمی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے کفر میں مبتلا ہے، ایسا آدمی بہت بڑے کفر میں مبتلا ہے۔ یعنی نمبر ایک، اسلام کے غلبے کو پسند نہیں کرنا۔ اسلام غالب آ گیا، اسلامی احکام آ گئے تو ہم لوگوں کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ایسا اس کا ہے، وہ نہیں پسند کرتا اسلامی احکام آئیں دنیا میں، تو ایسا آدمی اگر اسلام کے غلبے کو پسند نہیں کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام پر دوسرے ادیان غالب آ جائیں تو ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ دوسری چیز ہے کفار، اس میں تفصیل ہے۔ موالات سے مراد ہے محبت، قلبی محبت۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کافر سے، مشرک سے، اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہو، اس کے دین کو پسند کرتے ہوئے محبت کرتا ہو، تو ایسی محبت اس کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُوَالَاتُ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ وَالْوُدُّ، موالات سے مراد محبت ہے۔ ان كانت محبة للكافر من اجل دینہ وانہ کافر، اگر کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے محبت ہو، فهو يحبه لانه کافر، وہ صرف اسی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ کافر ہے، فهذا حرام وکفر، یہ حرام ہے اور کفر ہے، یخرج من الملہ، اس کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ لأن محبت الکافر لکفرہ رضا بکفرہ وتزیین لکفرہ، کہ کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے محبت کرنا کفر پر راضی ہونا ہے اور کفر کو اچھا ماننا ہے۔ بل وحب لکفرہ وہذا کفر، بلکہ یہ کفر کو پسند کرنا ہے اور ایسا کرنا کفر ہے۔ وعلیہ تحمل النصوص الواردۃ فی ھذا، ساری اس طرح کی جتنی دلیلیں ہیں وہ اسی پر وارد ہیں کہ کفار سے اس وجہ سے محبت کرنا کہ وہ کفر ہیں، ان کے کفر کو پسند کرتے ہوئے، ان کے کفر کو پسند کرتے ہوئے ان سے محبت کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ وَأَمَّا محبت الکافر محبتا طبیعیتا تغلب علی القلب،
لیکن کسی کافر سے اس وجہ سے محبت ہو کہ اس سے طبعی محبت ہو، نیچرل محبت جس کو آپ کہیں گے، من غیر بدل سبب اللہ، کہ وہ اس کے لیے کوئی سبب اس کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، بس اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو رہی، فَهَذَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ الْإِنسَانُ أَصْلًا، اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ كَأَن يُحِبَّ الْوَلَدُ وَالِدَهُ الْكَافِرَ مَحَبَّةَ الْوَالِدِ، جیسے ایک انسان مسلمان ہے لیکن اس کا باپ کافر ہے، اب اس کے دل میں باپ کی محبت ہے، باپ ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے نہیں، تو ایسا آدمی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مَا بُغْضِهِ لَهُ مِنْ جِهَةِ كُفْرِهِ، وہ باپ ہونے کی حیثیت سے تو اس کے دل میں محبت ہے طبعاً، کیونکہ پال پوس کے بڑا کیا ہے، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے اس کے کفر سے نفرت ہے، کفر کی وجہ سے اس سے نفرت ہے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے، اپنے دل میں ماں ہونے کی وجہ سے اپنے دل میں اس کے لیے محبت ہے، تو ایسے آدمی پر مواخذہ نہیں۔ او یحب الوالد ولدہ الکافر من جہت المحبت الطبیعیہ، یا جیسے باپ ہے اپنی اولاد سے محبت کرے اس وجہ سے کہ وہ اس کی اولاد ہے، طبعاً اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، بچپن سے پالا پوسا ہے، شفقت اس کے دل میں، ما بغضہ لہ من جہت کفرہ، جبکہ کفر کی وجہ سے اس سے نفرت بھی ہو، وہ ناراض بھی اس سے ہو اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا اس نے، لیکن دل میں اس کے لیے محبت اور شفقت بھی ہو، تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں، کہتے ہیں فَهَذَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ الْإِنسَانِ، یہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے۔ یا جیسے مثلا کوئی مسلمان ہے، اگر کسی ملک میں کسی کتابیہ سے اس نے، پاک باز کوئی عورت ہو لیکن یہودی نصرانی، اس سے نکاح کر لیا اس نے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج تو بہت بچنا چاہیے، کیونکہ آج عام طور سے اس طرح کی جو جوز اور کرسچنز ہوتے ہیں، یہ عام طور سے یہ ملحد ہوتے ہیں، وہ خود اپنے دین کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر واقعی کوئی عورت جیسے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، یہودی ہے، نصرانی ہے، اور اس وقت میں یعنی گنجائش تھی، آج بھی گنجائش ہے، قیامت تک رہے گی، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو پاک باز ہو، آج معاملہ بہت بگڑ چکا ہے، تو اگر اس سے محبت کیا اور اس اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے کہا کہ ان کے بیچ میں مودت اور رحمت رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو بیوی ہونے کی وجہ سے اس سے قلبی لگاؤ ہے، لیکن اس کے کفر سے، اس کے دین سے نفرت ہے، تو یہ اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو کتابیہ سے نکاح کرنے سے بچنا چاہیے، حدیث میں ہے کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دیندار کو اپنا کر نکاح میں کامیاب ہو جا، معلومہ کامیابی دینداری میں ہے۔ سیاسی وجوہات سے اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان کو بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ کو دم پکڑ کے نکالنے کے چکر میں اونٹ اس کو کنویں میں لے جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ نہ صحیح اولاد یہودی نصرانی ہو جاتی ہے ایسا نکاح کرنے والوں کی، تو اگلی نسل کا بھی سوچئے، میں بہت سیف ہوں، نہیں، بچے آپ جاؤ گے آفس پہ، بچے چھوڑ کے جاؤ گے بیوی کی گود میں، تو ایسی عورت سے جب نکاح کرے گا آدمی تو پھر خود تو محفوظ رہے گا لیکن اولاد محفوظ نہیں رہ پائے گی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض صحابہ اس کو سختی سے منع بھی کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، وہ اس وجہ سے منع کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفار سے محبت کا جو یعنی ممانعت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے ہم احسان کا سلوک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اللہ بھلائی اور انصاف سے، عدل و انصاف سے منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کفار اور مشرکین اہل کتاب مسلمان نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن قلبی معاملہ محبت مسلمان کے لیے خاص ہے۔ محبت اور رحمت میں فرق ہوتا ہے۔
دیکھیے آپ کوئی دشمن آپ کا ہے، آپ پسند نہیں کرتے اس کو، بہت ستاتا آپ کو، لیکن ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، ہاتھ فریکچر، پاؤں فریکچر، دوا خانے میں پڑا ہوا ہے اور کرا رہا ہے، آپ گئے دیکھنے کو، اس کو دیکھ کے بہت رحم ہے اس پہ، قلبی محبت آپ کو نہیں اس سے، لیکن آپ کو رحم اس پر آتا ہے۔ تو رحمت ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، سارے لوگوں سے آپ محبت نہیں کرتے، کوئی بھی اجنبی اس سے محبت کرنے لگ جائے آپ نہیں کرتے ہیں، آپ اس سے۔ رحمت سب کے لیے عام ہے، لیکن محبت اہل ایمان کے لیے ہے، محبت اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس میں التولی کیا ہے؟ تولی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ تولی کرے، کفار و مشرکین کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں تفصیل یاد رکھیں، کفار اور مشرکین کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَالتَّوَلِّي هُوَ النُّصْرَةُ، تولی نصرت کو کہتے ہیں، وَهُوَ يَنْقَسِمُ فِي حُكْمِهِ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اپنے احکام کے اعتبار سے یہ تین قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ ایک نصرت الکفار من اجل دینہم کفر اکبر، کفار کی مدد کرنا ان کے دین کی وجہ سے، ان کے دین کی مدد کرتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے۔ کفار کی مدد کرنا ان کے دین کی وجہ سے، دین کی بنیاد پر اگر ان کی مدد کی جائے تو یہ کفر اکبر ہے۔ دو نصرت الکفار من اجل دنیا، کفار کی مدد کرنا، کفار سے مراد کفار کوئی گالی نہیں ہے۔ بہت سارے غیر مسلم سمجھتے ہیں کافر بولنا گالی دینا ہوتا ہے، کافر گالی نہیں ہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، جو اسلام کو اپنا دین نہیں مانتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو نصرت الکفار من اجل دنیا، کفار کی نصرت کرنا دنیا کی وجہ سے، ما بغض دینہم، جبکہ وہ ان کے دین کو پسند نہیں کرتا ہے، ان کے دین کو پسند نہیں کرتا ہے، وبغض ظہورہم، اور ان کے مسلمانوں پر غلبے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ھذا معصیۃ وجرم عظیم، یہ گناہ ہے اور جرم عظیم ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں ان کی مدد کرنا، یہ چاہے ان کے دین کو پسند نہیں کرتا ہو، لیکن اور ان کے ظہور کو، ان کے غلبے کو پسند نہیں کرتا ہو، تب بھی ان کی نصرت کرتا ہے اگر، تو یہ کیا ہے؟ جرم عظیم ہے۔ تین نصرت الکفار علی بعض المسلمین المفسدین المجرمین، کفار کی مدد کرنا بعض مفسدین اور مجرمین جو مسلمان ہیں ان کے خلاف، لإقامت المصلحۃ ودفع المفسدہ، کسی مصلحت کی بنیاد پر اور کسی فساد کو روکنے کے لیے۔ کہتے ہیں ھذا مشروع ولیس ممنوعا، یہ مشروع ہے اور ممنوع نہیں ہے۔ یعنی اگر کچھ مسلمان ہے، کوئی مسلمان ہے مثلا، وہ لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اگر پولیس کی مدد کر کے، کفار کی مدد کر کے اس کو روک دیتے ہیں جرم سے، تو یہ منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں لإقامت المصلحۃ ودفع المفسدہ، کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے لیکن وہ نقصان پہنچا رہا ہے سماج کو، اگر کفار کی مدد کر کے ان کی مدد لے کے یا ان کی مدد کر کے اس کو روک دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مشروع ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اما اذا اعان الکفار علی بعض المسلمین لمصلحۃ المسلمین، مسلمانوں ہی کی مصلحت کے لیے اگر بعض کفار کی مدد کی جائے، تو اذا اعان الکفار علی، یعنی بعض مسلمانوں کے خلاف اگر کفار کی مدد کی جائے مسلمانوں ہی کی مصلحت کے لیے، تو کہتے ہیں بل ولمصلحۃ غیرہم من المصالح المعتبرہ شرعا، یا دوسروں کی مصلحت کے لیے جو شرعاً معتبر مصالح ہوں، فہذا لیس معصیہ، تو یہ معصیت نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں بل ہوا مطلوب، بلکہ یہ مطلوب ہے، کالتعاون بین الدول للقبض علی المجرمین،
جیسے مختلف ملکوں کا آپس میں کوآپریشن کرنا مجرمین کو پکڑنے کے لیے۔ اب کوئی مسلمان ہے، مسلمان ملک میں ہی جرم کر کے بھاگ گیا، اب کسی اور ملک میں جا کے رہ رہا ہے، غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہے، اب ان کفار کی مدد دی جائے اس کو پکڑنے کے لیے، یا وہاں کا کوئی مجرم بھاگ کے یہاں آیا ہے اور اس نے نقصان کیا اور غلط کام کیا، شریعت کے خلاف کام کیا ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے ان کا تعاون لینا یا ان کا تعاون کرنا جس میں شرعی مصلحت ہو، حکومتوں کی، اسلام کی مصلحت ہو، تو ایسی مصلحت میں تعاون کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ حکومتوں کو ایسا تعاون آپس میں کرنا پڑتا ہے جرم کو روکنے کے لیے اور مجرمین کو روکنے کے لیے۔ اسمگلر ہوتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں، بہت بعض اوقات مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں اگر غیر مسلم حکومتوں سے مدد نہ لی جائے، آپس میں گورنمنٹس ایک دوسرے کو تعاون نہ کریں، ایسے آدمی کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے دہشت گردی کے اعتبار سے ہو یا ڈرگ ایڈکشن کے اعتبار سے ہو یا اسمگلنگ کے اعتبار سے یا اس طرح کے کئی جرائم ہوتے ہیں، تو ان جرائم کو پکڑنے کے لیے، مجرمین کو پکڑنے کے لیے حکومتوں کا آپس میں تعاون کرنا، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں وہ نہیں آتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سختی سے ممانعت کی ہے۔ تو یہ ساری تفاصیل یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 9، شریعت سے خروج۔ شریعت سے خروج کہتے ہیں کہ التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وہ باہر نکل سکتے ہیں، تو ایسا آدمی کافر ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ لقوله تعالی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنا پر کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ ہمارے پیر صاحب اب حقیقت کو پا چکے ہیں۔ ہاں، صوفیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، پیر صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں، ابھی وہ عام عبادت گزار مولوی صاحب وہ ان کی لسٹ میں نہیں، ابھی ان سے بہت اوپر چلے گئے، اب ان پر شریعت کے احکام نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت، طریقت اور اس سے اوپر ہوتے ہوتے وہ کہاں گئے؟ ابھی حقیقت انہوں نے پا لی ہے، تو وہ پار ہو گئے ہیں۔ اب وہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ اللہ سے ان کی لو لگی ہوئی ہے، تو وہ چاہے نماز نہ پڑھیں، چاہے وہ روزہ نہ رکھیں، چاہے وہ داڑھی نہ رکھیں، چاہے وہ کیسی بھی زندگی گزاریں، چاہے وہ شریعت کے خلاف کام کریں، ان کو چلتا ہے، کیونکہ اب وہ شریعت کے آگے کے مرتبے میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ شریعت سے خروج کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اور شریعت یعنی اسلام کے احکام کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ بعض لوگوں کو پیر صاحب کو چھٹی ملے گی، نہیں، بلکہ سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک آدمی ہوش حواس میں ہو اور پھر لوگ اس سے کہیں کہ بابا سے اب کیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر شریعت کے احکام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کے احکام سب کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اسلام کے سارے احکام لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو تم سب کے سب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ احکام کو لیں گے کچھ کو چھوڑیں گے۔ بابا پر پردہ نہیں، عورتیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں، وہ باپ کی طرح ہیں، عورتیں بھی ان کے سامنے بیٹھ سکتی ہیں بے پردہ ہو کر، کہ بابا بہت آگے نکل گئے ابھی نہیں، بلکہ پردے کے احکام سب کے لیے۔ اس طرح بابا بنانا ہی غلط ہے، پہلی بات تو اسلام اس طرح کی پیری مریدی کے احکام نہیں ہے، لیکن معلم کے لیے بھی ضروری کہ وہ پردہ کریں، معلم بھی اس کی نگاہوں کی حفاظت ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ پیر صاحب جیسے عام طور سے دیکھا جاتا ہے
کہ عورتیں ان کے سامنے آ کے بابا کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں اور وہ آرام سے پاؤں پھیلا بیٹھا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی چومتی ہیں، پاؤں بھی دباتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے شریعت کے احکام نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی مانتا ہے کہ فلاں کے اوپر سے شریعت کے احکام ساقط ہو گئے ہیں جبکہ وہ ہوش حواس میں ہے، تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اس آیت کو غلط سمجھتے ہوئے صوفی حضرات کہتے ہیں اب یقین آ گیا ہم کو، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ امام البخاری کہتے ہیں، سالم جو تابعی ہیں کہتے ہیں الیقین الموت، یقین سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ موت ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو موت آئے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں، دیکھیے یہ ورڈ ٹو ورڈ والے میں یہ خطرہ ہے کہ آدمی پڑھے گا اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آئے، تو یقین تو مجھ کو آ گیا، آمنا و صدقنا، میں تو یقین کر لیا ہوں، تو اب مجھے عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو یقین آنے کے بعد اب عبادت معاف ہو گئی؟ نہیں۔ قرآن کی آیات کو صحیح طور پر نہیں سمجھنا بہت بڑے فساد اور گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا رہتا ہے۔ جتنے فرقے گمراہ ہوئے اسی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کے دین سے خروج اختیار کرے۔ نمبر 10، دین سے اعراض۔ العاشر الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به، والدلیل قوله تعالی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین سے کلیتاً اعراض کرے، لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ دین کو سیکھے نہ دین پر عمل کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ چیز بھی آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے کہ آدمی دین سے اعراض کرے، دین کو بالکل چھوڑ دے، دین کو بالکل چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ اپنے رب کی آیات جو اس کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے اعراض کرے۔ ممن ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات سے اس کو نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی اس سے اعراض کرے، نظر انداز کر دے، اوائڈ کرے، اس کو دین کو اوائڈ کرے، اس کو اگنور کرے۔ انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی دین سے اعراض کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، جیسے منافقین کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وحی، قرآن، سنت، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی شخصیت کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھو گے کہ منافقین آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں، اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو۔ اگر ایسا معاملہ کسی کا ہے، کفر اعراض ہے یہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ، کہ وہ اپنے کان اور اپنے دل کے ذریعے سے رسول سے اعراض کرے، رسول کو اگنور کرے، رسول کو اوائڈ کرے۔ لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، کہ نہ وہ رسول کی بات کو سچ مانے، نہ جھٹلائے، نہ دوستی کریں نہ دشمنی کریں۔ ولا يصغي الى ما جاء به البتہ، اور جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ كما قال احد بني عبد یالیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اقول لك كلمة ان كنت صادقا فانت اجل في عینی من ان ارد عليك وان كنت كاذبا فانت احقر من ان اكلمك۔ جیسے بنی عبد یالیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، جب آپ طائف گئے تو وہاں کے سرداروں میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں اللہ کی قسم میں ایک بات آپ کے بارے میں بولتا ہوں، اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ یعنی فأنت اجل فی عینی من ان ارد علیک،
میں آپ کو رد کر دوں، اس سے آپ اونچے ہو میری نگاہ میں، اور اگر آپ جھوٹے ہو تو آپ حقیر ہو نعوذ باللہ میری نگاہ میں، اس اتنے حقیر کہ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی نہ میں آپ کو سچا کہوں گا نہ میں آپ کو جھٹلاؤں گا۔ یہ اعراض ہے کہ نہ وہ دین کی تصدیق کرے نہ دین کا انکار کرے، بس وہ اس سے اعراض کرے، میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہتا دین کے بارے میں، نہ قبول کرے گا نہ رد کرے گا۔ اگر یہ طرز اختیار کرتا ہے کوئی آدمی دین کے بارے میں، تو ایسا انسان یا دین کے احکام کے بارے میں، کسی ایک حکم کے بارے میں، نہ میں اس کو مانتا ہوں نہ اس کو رد کرتا ہوں۔ تو اگر دین کی ثابت شدہ چیزوں کے بارے میں اگر آدمی ایسا کرے کہ نہ مانے نہ اس کو رد کرے، اور پورے دین کے بارے میں اگر کرے تو اور بھی حشر ہے، تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے بعض احکام سے اعراض کرے، جیسے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا کوئی آدمی دینی مجالس میں نہیں آتا ہے، کوئی آدمی ذکر نہیں کرتا ہے، کوئی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اگر بعض احکام سے اعراض کرتا ہے لیکن ان کا انکار نہیں کرتا ہے، عملاً اس میں سستی کرتا ہے، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انکار اگر کر دے یا اس کو غلط کہے تو ایسا آدمی، یا اس کو پسند نہ کرے، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ إِلَّا الْمُكْرَهِ وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا۔ کہتے ہیں کہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان نواقض میں، اس اعتبار سے کہ آدمی مذاق میں ان کا ارتکاب کرے یا سوچ سمجھ کر ہوش و حواس میں کرے، سنجیدگی کے ساتھ کرے، یا پھر ڈر کے کرے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ان کا ارتکاب کریں، سوائے اس کے کہ وہ مکرہ ہو، اس کو جان کا خطرہ لاحق ہو اور دباؤ ڈال کر جان کا خطرہ دلا کر اس سے وہ کام کروایا جائے، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن محض ڈر کے کہ جواب چلا جائے گا، آدمی غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اسلام کو غلط کہنے لگے، نبی کا مذاق اڑائے یا کچھ بھی اس طرح کی بات کرے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو دنیاوی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا نقصان ہونے والا ہے، فائنینشیل نقصان ہوگا یا کچھ اور نقصان ہوگا، ایسے نقصان کی وجہ سے اگر آدمی اس طرح سے کفریہ کام کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جان کا خطرہ اس کو ہے، بہت سخت ضرر کا خطرہ اس کو ہے، ایسی صورت میں اگر مجبوراً دل کے انکار کے ساتھ ایسا کوئی کام کرتا ہے تو آدمی اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا۔ یہ ساری چیزیں اتنی بیان ہوئی ہیں، یہ بہت زیادہ واقع ہوتی ہیں اور اس میں بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے ان کو بیان کیا گیا۔ تو اس کی تفصیل تھی لیکن میں سمجھتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم اور زیادہ تفصیل میں اس کی نہیں جائیں گے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو آدمی کو اسلام سے نکالنے والی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کو بتائے، لیکن یہ نہیں کرے کہ وہ چھوٹی موٹی بات پر کم علمی کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کی ذمہ داری سنبھال لے، ایسا نہ کرے۔ یہ علماء کا کام ہے، وہ 2 چیزوں میں فرق کر کے بتاتے ہیں، کون اسلام سے نکلا اور کون نہیں۔ یہ ہمارا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ علم والوں کا کام ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون آدمی اسلام سے نکلا کون نہیں نکلا۔ لیکن اس میں بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے دین کے معاملے میں، نہ ہم دین کی بات کا مذاق اڑائیں، نہ انکار کریں، نہ کسی حکم کو ناپسند کریں، نہ ہم کفر کی چیزوں کو پسند کریں، کفر کی باتوں کو پسند نہ کریں، ہم دوسرے ادیان کی چیزوں کو ہم پسند نہ کریں کہ دیکھو کتنا اچھا ان کے پاس اپنے یہاں نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت کرے اور ہمیں اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ آخری مجلس میں شیخ نے بہت ساری باتیں بیان کی اور چونکہ وقت کم تھا اس لیے بہت زیادہ تفصیل شیخ نہیں کی ہے، لیکن انشاءاللہ جو دورہ کا آنے کا مقصد تھا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شیخ کی ساری باتیں گھر سے نہ یاد رہیں میں، آخری بات جو شیخ نے کی اس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ان نواقض کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھلی اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر کفر کے فتوے ڈالیں، جس نے ایسا کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے ایسا کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام بڑے بڑے علماء کا ہے، اس کی شرطیں ہوتی ہیں، اس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں،
یہ بات تو شیخ نے آخر میں کہی، پوری بات بھول جائیے گا لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم لوگوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں ہیں، ہم لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگائیں، فلاں آدمی کافر ہو گیا، دین سے نکل گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء کا کام، اس کی شرطیں ہوتی ہیں، اس کے رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تب کسی آدمی کے اوپر کوئی حکم لگتا ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، یہ دور آپ اسلام کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ کل کسی جگہ پر اثر کے بعد سے کتاب الرقاق کا دورہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور ترجمہ ہے نا، تو اثر کے بعد انشاءاللہ اثر کی نماز پڑھیں، یہاں دعوت سے لوگوں کو تشریف لائیں، اور پھر اس کے بعد یہاں دورہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، توحید و سنت پر، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر قائم رکھے، اور ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔